خلاف ورزی کے تحت ہوا ہے، اس حوالے سے ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ایک ریٹ پٹیشن فائل کی، جس کی سماعت اب سے کچھ دیر پہلے ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 226 آئین کا یہ کہتا ہے کہ اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے تحت ہوگا، اور خفیہ رائے شماری آئین کے تحت اس لیے ہے تاکہ ایک شفاف اور ایک منصفانہ انتخاب کروایا جائے۔ بدقسمتی سے جوڈیشل وزیر اعلیٰ، جس نے کل اپنی کرسی پہ کسی اور کو بٹھا دیا اور ایک پرانا فرسودہ نظام جس کے تحت ہمیشہ سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ 16 اپریل سے پہلے کے آپ واقعات کو دیکھ لیں، جس کے اندر ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا گیا، 3 بار اس الیکشن کو مؤخر کیا گیا جو وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب کے لیے طے شدہ تھا، اور اس کے بعد یہ تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے کہ 197 ووٹوں والا امیدوار وزیر اعلیٰ نہیں رہتا، اور آج جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے جب 10 ووٹوں کی باری آتی ہے تو ایک طرف 25 ووٹ 197 والے کے مائنس کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف 10 ووٹوں کا اضافہ 185 ووٹوں والے کا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، اور یہ انصاف کا جو دورہ معیار ہے اس کے تحت ہی اس کی اگلی کڑی ہے کہ اسپیکر کے انتخاب کے دوران بیلٹ پیپر پر بھی اور کاؤنٹر فائل پر بھی سیریل نمبر درج تھے۔ اب یہ جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے، جس کے کرتا دھرتا چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جنہوں نے لگ بھگ 700 افراد کو غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا ہے، یہ ان کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، جس کے تحت جب کوئی بھی رکن اسمبلی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا اور کاؤنٹر فائل پر دستخط کیے تو اس کاؤنٹر فائل پر جو سیریل نمبر درج تھا، بیلٹ پیپر پر بھی وہی سیریل نمبر درج تھا۔ تو یہ الیکشن شفاف نہیں ہوا، یہ الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس الیکشن کے دوران، اور ہماری لاہور ہائی کورٹ سے جو استدعا ہے وہ بالکل پلین اینڈ سمپل ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ری پولنگ کا اور نئے انتخاب کے آرڈر جاری کیے جائیں۔ اب سپریم کورٹ کے ماضی کے جو فیصلے ہیں اس میں یہ بات درج ہے کہ خفیہ رائے شماری آئین کے تحت لازم ہے، کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے تحت خفیہ رائے شماری جو ہے اس کی کچھ ایکسیپشنز لا کے اندر دی ہوئی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اس کی بینائی نہیں ہے، کوئی ویژولی امپیئرڈ شخص ہے، اس کو سہولت دی جا سکتی ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ ووٹ کاسٹ کر سکے، مگر اس طرح کے الیکشن میں جب ایسی کوئی صورت نہیں ہے ایکسیپشن والی اور شفاف الیکشن کرانا مقصود ہے، تو یہ بیلٹ پیپر پہ اور کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر درج کر کے کھلی دھاندلی کی گئی ہے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ غیر آئینی الیکشن ہوا ہے، غیر قانونی الیکشن ہوا ہے، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے۔ اور دیکھیے یہ جو پنجاب کے اندر ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت 25 ووٹ مائنس کر کے ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا اور ایک وزیر اعلیٰ کو 10 ووٹ دے کے وزیر اعلیٰ انسٹال کیا گیا، یہ بہت بڑا این آر او ہے اس شخص کے لیے جو کہتا ہے کہ اتنی سی تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، اتنی سی منی لانڈرنگ ہی تو کی ہے۔ تو اس کی منی لانڈرنگ بھی ہو اور وہ اعتراف بھی کرے تو وہ اتنی سی منی لانڈرنگ ہے۔ وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی بھی مانگے فائلیں سائن کرنے کے عوض تو وہ بھی جائز ہے۔
وہ جب تک اپنی فورن فنڈنگ کا جواب نہیں دیتا، اور وہ جو فورن فنڈنگ ہے 7 سال سے زیر التوا ہے، اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کنسنسس کے ساتھ کی، اور چیف الیکشن کمشنر کے تجویز کنندہ تحریک انصاف کے پرویز خٹک تھے، آج یہ اسمبلیوں میں قراردادیں لے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈسکا کا فیصلہ ہضم نہیں ہوا۔ یہ میچ فکس کرنا چاہتے تھے، جیسے ان کو میچ فکس کرنے کی عادت ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ان کے ساتھ میچ فکس کرے۔ اب جب وہ قانون اور انصاف کے تحت چل رہے ہیں تو یہ ہر دوسرے دن ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی یا بیان آتا ہے یا قرارداد آتی ہے۔ تو کہاں پہ آپ کی منی لانڈرنگ ایک طرف، آپ کی 5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں ایک طرف، گوگی اور اس کے خاوند کی پنجاب کی کرپشن ایک طرف، مگر فورن فنڈنگ کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ کوئی بین الاقوامی سازش کے بیانیے کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکیں گے، کوئی مذہبی ٹچ دے کے کہ مذہبی ٹچ دے دو اس کو، غداری کا فتویٰ لگا دو اس پہ، کوئی غداری، کوئی مذہبی ٹچ، کوئی بین الاقوامی سازش کا بیانیہ فورن فنڈنگ کا جواب نہیں ہے۔ اربوں روپیہ بیری سی شنیپس کون ہے یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ امریکہ کا ایک یہودی شہری ہے جس سے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ لی۔ انڈیا اسرائیل سے فنڈنگ کیوں آپ کو آئی؟ اور ہمیں کہتے تھے رسیدیں نکالو، تو فتنہ خان نیازی اب آپ نے رسیدیں دینی ہیں، اور ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ فی الفور سنایا جائے، کیونکہ جو تاخیری حربے استعمال کیے گئے ہیں، پہلے سٹے آرڈر لیے گئے ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، پھر استدعا کی گئی کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ یہ 7-8 سال کا معاملہ اب منطقی انجام کو پہنچا ہے، اور وہ ابراج گروپ، عارف نقوی، ووٹون کرکٹ کلب جس کے تحت آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دی، جو ملازموں کے نام پر اکاؤنٹ ہیں آپ کے باورچیوں کے، نائب کاسٹوں کے، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو عمران نیازی صاحب اتنی سی منی لانڈرنگ نہیں ہے، آپ کریں تو بلیٹنٹ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اور لا کریں۔ ہم پچھلے 4 سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں، ایک پائی کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی۔ کہاں ہے شہزاد اکبر؟ بلائیں ٹی وی پر اس کو، مناظرہ کرنے کو تیار ہیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ اقامے پہ نکالا، اور شہباز شریف صاحب پچھلے 4.5 سال سے عدالت کے روبرو کھڑے ہیں، ایک پائی کی کرپشن منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی۔ ہائر کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، مگر اب آپ کی جواب دہی کی باری ہے۔ جو آپ نے بیرون ملک سے بیرونی سازش کے تحت پیسے لیے ہیں، نہ اس کی منی ٹریل ہے، نہ اس کے استعمال کے حوالے سے آپ کے پاس جواز ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی آپ کی، اس کو تو بین ہونا چاہیے، اس پہ تو پابندی لگنی چاہیے کہ ممنوعہ فنڈنگ لیں اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کرے اور اس کا جواب بھی نہ دے۔ تو یہ عارف نقوی کے ساتھ جو آپ کے تانے بانے ملے ہیں، وہ تو باہر کے ملک میں بھی سزا یافتہ ہے، کنوکٹڈ فیلن ہے، تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ فتنہ خان نیازی صاحب، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر کیا کریں، نہ آپ کو شرم آتی ہے نہ آپ کو حیا آتی ہے۔ اب اتنی سی منی لانڈرنگ، 5 کیرٹ کی ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، فراگوگی کے اربوں روپے، ان کا جواب چلیں جب ہوگا سو ہوگا، مگر فنڈنگ کے اندر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو اربوں روپیہ ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ اور میری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں واحد کیس میاں نواز شریف کا ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا، جو ٹرائل ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہوا۔ تو یہ ایک طرف وہ کیس ہے اور ایک طرف یہ کیس ہے جو 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو فتنہ خان
जवाब दही भी जरूरी है और इतनी नहीं, वो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसका जवाब देना होगा। अपना पैमाना तो ठीक कर लो, माना कि इंसाफ का तराजू क्योंकि आपका पलड़ा झुक जाता है तो उसने आपका जहन का तवाज़ुन भी थोड़ा सा मुतासिर किया है, क्योंकि चौधरी शुजात का लेटर वो इधर आ गया और आपका लेटर इधर आ गया, तो आपकी आदत खराब हो चुकी हैं। मगर अपना पैमाना ठीक करो, ये इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, इतनी सी मनी लॉन्ड्रिंग है जिसकी जवाबदेही भी जरूरी है और उसकी सजा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से आपको भुगतना होगी। मलिक अहमद खान साहब मजीद इस पे बात करें। मलिक साहब पहले बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 3 सवाल बड़े ज़रूरी हैं। पहला, आइन के अंदर ये दर्ज है कि जो चीज़ें जिस तरीक़े कार से होनी हैं, थिंग्स ऑट टू बी डन इन अ मैनर, जो उसके अंदर लिखी गई हैं, अगर उससे हट के होंगी तो फिर वो गलत होंगी, कालादम होंगी। तो ये जो स्पीकर का इलेक्शन है, ये आइन का मंशा ये है आर्टिकल 226 की कि ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे, और अगर वो सीक्रेसी किसी तरह से ब्रीच होती है तो ये ना सिर्फ आर्टिकल 189, 190 की खिलाफ वर्जी है, ये आर्टिकल 226 जो कि सीक्रेट बैलेट डिमांड करता है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। सो इस वक्त जो मसला इस वक्त दरपेश है, जिस वजह से हम अदालत के सामने हैं, वो ये है कि ये सीक्रेट बैलेट, इसकी सीक्रेसी को ब्रीच करना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ख़िलाफ़ है, और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के अंदर ये जो इलेक्शंस हुए हैं, ये इनको कालदम करार दिया जाना चाहिए। दूसरा मामला जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है कि आज तक ये बहस रही है कि ये सीक्रेट बैलेट हो या कैसे हो, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो था, जब सेनेट के इलेक्शंस के मौके पे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया तो उसमें ये असूल तय कर दिया गया था कि अगर कल कला किसी मौके पर कोई ऐसी एलिगेशन आती है कि कोई ऐसे वोट्स जिनके अंदर कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं और सीक्रेसी ब्रीच हो, यानी सीक्रेसी को सैक्रोसेंट जाना गया, उसको मुकद्दम जाना गया और उसको पहले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और फिर ये कहा गया इस सवाल को एड्रेस करते हुए कि अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि कानून और आइन की नज़र में दुरुस्त नहीं है, जो इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, तो उनको जांचने के लिए कोई पैमाना जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। तो इस एतबार से सुप्रीम कोर्ट पहले वाज़े तौर पे कह चुकी है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे, तब ये असूल तय हो चुका। तो इट्स अ वेरी सिंपल ABC केस, ये इलेक्शंस गलत हुए हैं, ये कालदम इंशाल्लाह होंगे, और इसी एक नुक्ते पर कि इसमें सीक्रेसी भी वायलेट हुई है एंड मैनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब की धज्जियाँ बिखेरी हुई हैं। अब इमरान खान साहब के नज़दीक मामला क्या है कि वो बुनियादी तौर पे इस वक्त बेनिफिशरी हैं उस एक पोजीशन के जो एक गलत तशरीह की वजह से हुई, और गलत तशरीह बाज़-औक़ात हो जाती है, थिंग्स डन इन गुड इंटेंशन ऑल्सो कुड बी पुट रॉन्ग, लेकिन ये कभी गलत तशरीह दो मौके पर एक ही शख्स को बेनिफिट दें, ये नहीं हो सकता। अब या तो वो भी जो तशरीह थी पहली, उसका भी फ़ायदा मिले तो तहरीक इंसाफ के लोगों को मिले, जब 25 वोट डाल दिए जाएँ फिर उन डले हुए वोटों को कैंसिल करना दुनिया की किसी जुरिस्डिक्शन में, ना सिर्फ कि पाकिस्तान में किसी आइन और कानून के मुताबिक या किसी भी जुरिस्डिक्शन में, काउंटेड वोट्स का जो एक बड़ी तारीख है, वोट्स एक अरसा दराज के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ओवर द सेंचुरीज ऑफ बीइंग कास्टेड वोट्स, वेस्ट की आप प्रैक्टिसेस देख लें, आप इंग्लैंड की देख लें और ममालिक की देख लें, इन सब में जो वोट है उसने एक सफ़र तय किया है, और वोट की एक इंडिपेंडेंट किसी जगह पर आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। वोट की तो एक अपनी एक अहमियत है, और उस अहमियत का ये तकाजा है कि जो आप उसको जिस तरीके से उसने ये उसको हासिल है, प्रोटेक्शंस हासिल हैं, वो रहनी चाहिए। सो नोबडी हैज़ दिस राइट, नीदर द जजेस हैज़ दिस राइट, कि वो जजेस ऑनरेबल चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, कि वो जजेस को काउंट में से मिनहा कर दें। अगर उसकी वजह से कोई नाइंसाफ़ी ऐसी आती है तो वो दैट इज़ समथिंग जो कि ज़रूर देखनी चाहिए उन मुतल्लिका बेंचेस को जिनके अंदर ये मामलात ज़ेर गौर थे। ये फिर उसके बाद जब एक प्रैक्टिस आप गलत करते हैं तो फिर कई प्रैक्टिसेस गलत होती चली जाती हैं। अब अगर वही प्रैक्टिस जो आपने इमरान खान साहब के फेवर के लिए हुई उसमें उनको फ़ायदा हुआ, अगर वो ख़त किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आए उसमें फिर उसकी तशरीह इस तरह से हो कि पहली वाली तशरीह गलत थी और उन दोनों का फ़ायदा किसी एक साहब को मिलता हो, और फिर जो भी प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में इलेक्शंस हुए जिसमें इतनी ब्लेटेंट वायलेशंस हैं कि सीक्रेसी टोटल ब्रीच करके रखती है,
تو ان حالات میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کالعدم قرار دیا جائے گا. کورٹ کے سامنے معاملہ ہے, ہم نے اپنے دلائل رکھے ہیں, نوٹس ہو گئے ہیں, ایک آدھے دن کے اندر یہ معاملہ چلے. اب یہ جو فورن فنڈنگ کی بات ہے جو بھی عطا کر رہے تھے, دیکھیں یہ کل سے بحث کھول رہے ہیں ہمارے دوست جو تحریک انصاف میں ہیں کہ پروہیبٹڈ فنڈز اینڈ فورن فنڈز, تو یہ دیز آر پروہیبٹڈ فنڈز فرام فورن سورسز. یہ سمپل سی بات ہے, یہ کوئی لمبی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. آپ یہ پروہیبٹڈ فنڈز ہیں جو آپ کے فورن سورسز سے ہیں, اب تو اسٹیبلشڈ ہو گیا کہ فورن نیشنلز تھے, ان کا آپ کے پاس آنا کیسے تھا. اور اب ایک اور سوال پیدا ہو. میں شوکت خانم کے ادارے کی عزت کرتا تھا کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ تھا. آپ کی اس طرح کی صورتحال میں اب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کہیں, یعنی آپ نے جو ڈونیشنز اکٹھی کی تھیں وہ شوکت خانم کے نام پر تھیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کے پولیٹیکل پرپسز پہ ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انکوائری کمیشن ایک پروب ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ اربوں ڈالرز پر محیط ہے, اور یہ پبلک منی ہے. باقی لوگوں کے جو معاملات ہیں, وہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز آپ نے قائم کیے, وہ بیسکلی ان کے اپنے بزنسز کے ہیں. کسی کی کوئی بڑی شوگر انڈسٹری ہے, کسی کی اور کاروبار ہیں, اور وہاں پہ بلینز آف روپیز کے بینکس کے بھی ان کے ساتھ لونز ہیں, انٹریکشنز ہیں. لیکن یہ ایک یونیک کیس ہے کہ آپ چندے کی مد میں پیسے لیں, یعنی پبلک منی لیں وہ اس پرپز کے لیے کہ آپ نے اس کو سوشل ویلفیئر یا میڈیکل پرپزز کے لیے لینا ہے, اور استعمال اس کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کریں. اس سے بڑی تاریخی بے ایمانی میں نے آج تک سنی نہیں. تو اس پر تو آپ کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے, اپنے ریکارڈز کو خود لے کر آنا چاہیے, رادر کہ آپ ان لوگوں کو جو آپ کے پروفیشنل ایکسپرٹس تھے, جو بعد میں آپ کے بزنس پارٹنرز اسٹیبلش ہوئے, جن کی آڈٹ رپورٹس کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ شوکت خانم از اکاؤنٹڈ فار. شوکت خانم از ناٹ اکاؤنٹڈ فار. ٹائم اینڈ اگین اٹ ہیز بین پروون کہ جو اس کے ڈائریکٹرز تھے, جس میں آپ کی فیملی کے ممبرز تھے, آپ کی بہن تھیں, ان کے جو ایسٹس بار ایکیومولیٹ ہوئے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نون پوزیشن نہیں تھی. تو ویئر ڈڈ دیٹ منی کم فرام؟ اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کے فورن فنڈز تھے جو کہ پروہیبٹڈ تھے اور فورن سورسز سے آ رہے تھے, اور وہ آپ اس وقت اکٹھے پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ نہیں کر رہے. تب آپ اکٹھے, میں نے آپ کو بے شمار دفعہ چندہ دیے. تب میں اس وقت اسکول میں تھا, آپ میرے اسکول میں نے آپ کو چندہ دیا. جب میں کالج میں پہنچا تب آپ چندہ مانگتے تھے, تب میں نے آپ کو چندہ دیا. جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں آ گیا ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس کرنے لگا, آپ کے شوکت خانم کو, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک نوبل کاز ہے, لیکن کسی ایک شخص کو اپنی بنیاد کسی ایک نوبل کاز پہ بنا کر وہاں پر جانا جہاں پر یہ پوری اتنی بڑی چیٹنگ کی بیس پرووائڈ کر دی ہے, یہ جو ہے یہ ایک سوشل فیبرک کو بھی بالکل توڑ کے رکھ دی ہے. سو میرا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام آ گیا ہے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں اسکروٹنی کے لیے. آپ کو خود سامنے آنا چاہیے, والنٹیئر کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میری خواہش میرے ساتھ ہی جائے گی. آپ جب تک جیل میں نہیں ڈالے جائیں گے کچھ ہوگا نہیں. دیکھیے, وہ سنا تھا کہ صدقہ تمام بلائیں کھا جاتی ہے, فتنہ خان صدقہ کھا گیا ہے تو, اور کہتا ہے اتنی سی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اتنی سی منی لانڈرنگ جو ہے وہ 7 سال میں اتنی سی نہیں نکلی, وہ نکلی اتنی ہے. تو یہ جواب تو دیکھیں, اسکروٹنی کمیٹی بھی اپنا کر چکی, ڈیٹیل ڈیلیبریشنز, الیکشن کمیشن بھی کر چکا, اب اس کا فیصلہ آنا چاہیے. جی نا صاحب.